السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی صحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ آج ایک اور نشانی کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے، اور وہ نشانی ہے کتابت کی کثرت، یعنی لکھائی کا عام ہو جانا۔ کتابوں کی اشاعت کا ہونا یا کتابوں کی کثرت، لکھائی کی کثرت، یہ مراد ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں۔ ایک حدیث تو طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جان پہچان کے لوگوں سے سلام کرنا، یعنی آدمی انہی لوگوں سے سلام کرے گا جن کو جانتا اور پہچانتا ہوگا۔ تجارت کا عام ہو جانا، تجارت خوب عام ہو جائے گی۔ آج دیکھیں جو صورتحال ہے، کس قدر تجارت عام ہے۔ ہر شخص گویا کہ بزنس کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ بہت زیادہ لوگ بزنس اور تجارت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں ہاتھ بٹائے گی۔ اب تو بہت ساری عورتیں باقاعدہ بزنس کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے یوٹیوب پر، دیکھیے کھانے کیسے بنائے جاتے ہیں، یا اس طریقے سے گھروں کو کیسے سجایا جاتا ہے، یا ڈاکٹروں وغیرہ کا آپ دیکھیے کس قدر عام ہے، اور باقاعدہ اس کے ذریعے سے لوگ بزنس کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ویورز بڑھتے ہیں، دیکھنے والوں کی کثرت ہوتی ہے تو ان کو اتنا زیادہ فائدہ ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہر کی معاون بھی ہوتی ہیں، پارٹنر بھی ہوتی ہیں۔ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کے تجارت کرتی ہیں۔ شوہر کوئی بزنس کھڑا کرتا، باقاعدہ اس کا ساتھ دیتی ہیں، دونوں مل کر کے تجارت کرتی ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، اور کتنے ایسے لوگوں کا ہمارے پاس فون آتا ہے کہ ہم اور میاں بیوی نے دونوں مل کر کے بزنس کیا، اب ہمارا اختلاف ہو گیا، اب ہم دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی جو پوری ہو چکی ہے۔ قطع رحمی عام ہو جائے گی، لوگ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، جھوٹی شہادت لوگ دیں گے، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا، اور قلم ظاہر ہو جائے گا، یا قلم کا ظاہر ہونا۔ تو قلم کا ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کتابت کی کثرت۔ قلم، پہلے زمانے میں لوگ لکھنے کے لیے قلم استعمال کرتے تھے، اب آج تو قلم بھی استعمال نہیں ہوتا ہے، لوگ انگلیوں سے لکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے کہ انسان اپنی انگلی سے لکھتا ہے، چلاتا ہے، کی بورڈ ہوتا ہے، قلم انسان استعمال ہی نہیں کرتا۔ لیکن پہلے لوگ قلم استعمال کیا کرتے تھے، کاتب ہوا کرتے تھے۔ تو کتابت کی کثرت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جو پہلے زمانہ گزرا ہے، اس زمانے میں تعلیم و کتابت کا زیادہ رواج نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کتابت کا زیادہ رواج نہیں تھا، اسی لیے جو قیدی آئے تھے غزوہ بدر میں اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ نے ان کو اس عوض پر کہ مدینہ کے جو مسلمان ہیں، صحابہ کے جو اولاد ہیں، آپ انہیں پڑھنا لکھنا سکھا دیجیے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو کتابت اور لکھنا پڑھنا اس زمانے میں بہت کم تھا، زیادہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بتائی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کتابت عام ہو جائے گی، لکھائی زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صادق مصدوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین آپ پر وحی فرماتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں چیز نہیں تھی۔ اگر اس زمانے میں چیز عام ہوتی تو انسان کہہ سکتا ہے کہ آپ نے بتائی تو زمانے کے لحاظ سے بتائی، جبکہ اس زمانے کے اندر کتابت عام نہیں تھی، لکھنا پڑھنے کا بہت کم رواج تھا، بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کتابت عام ہو جائے گی، لکھائی عام ہو جائے گی۔ آج وہی صورتحال ہے کہ دیکھیں کس قدر کتابت آج کل عام ہے۔ اور کتابت عام ہونے کا مطلب جو ہے بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ ایک تو یہ کتابوں کی اشاعت، کتابیں خوب لکھی جائیں گی، کتابوں کی خوب طباعت ہوگی، روزانہ نئی نئی کتابیں مارکیٹ میں آئیں گی اور آ رہی ہیں، اور اس طریقے سے نئی نئی مشینیں طباعت کی آ گئی ہیں دنیا کے اندر۔ پہلے مشینیں کچھ اور تھیں، اب کچھ اور مشینیں آ گئی ہیں، تو نئی نئی مشینیں آ گئی، نئی نئی کتابیں روزانہ مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں۔ کتابیں تو زیادہ آ رہی ہیں،
لیکن دین سے دوری، دین سے جہالت زیادہ ہو رہی ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ جتنی زیادہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں اتنی ہی زیادہ لوگوں کے اندر جہالت بھی عام ہو رہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہوگی، مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد نگراں و ذمہ دار ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، اور یہاں علم اٹھ جانے سے مراد کون سا علم ہے؟ شریعت کا علم، دین کا علم مراد ہے، دنیا کا علم نہیں مراد ہے، کیونکہ دنیا کا علم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے۔ آپ دیکھیے طب کے میدان میں کتنی ترقی ہو گئی ہے، ٹرانسپورٹ کے میدان میں، مواصلات کے میدان میں، طباعت کے میدان میں کتنی زیادہ ترقیاں ہو رہی ہیں اور ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہاں علم سے مراد دین کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، کہ وہ علم کیا ہوگا؟ اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم اٹھ جائے گا، اور علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کی وفات سے۔ اللہ تعالیٰ سینے سے علم کو نہیں نکالے گا، لیکن علماء کو وفات دے کر کے یا علماء کی موت سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ بڑے بڑے علماء کی وفات ہو رہی ہے، آپ دیکھیں دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اور دن بدن علم کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے کتنے بڑے بڑے علماء ائمہ کرام ہوا کرتے تھے، آج دیکھیں بہت کم ہیں علماء اس پیمانے پر۔ تو دین کا علم اٹھ جائے گا یا اٹھا لیا جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جہالت عام ہو جائے گی۔ جب علماء نہیں رہیں گے جہالت عام ہوگی۔ اگرچہ کتابیں زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن علماء کے اٹھ جانے کی وجہ سے جہالت بھی زیادہ عام ہو رہی ہے، کیونکہ علماء سے انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ ٹھوس علم ہوتا ہے، پختہ علم ہوتا ہے، مضبوط علم ہوتا ہے، اور وہ کئی ہزار لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ لیکن جو انسان خود کتاب پڑھ کر کے اگر عالم بنتا ہے تو زیادہ تر گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو کتابوں کو خود بخود پڑھ کر کے صحیح راستے پر قائم رہے، ورنہ عام طور پر صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ رہنمائی بہت ضروری ہے۔ امام شافعی نے باقاعدہ وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، وہ ارشاد استاذی اخی لن تنال العلم الا بستۃ، یہ میرے بھائی علم 6 چیزوں کی بنا پر انسان کو ملتا ہے۔ اردو میں سے آپ نے فرمایا، وہ ارشاد استاذی، استاذ کی نگرانی اور رہنمائی میں رہنا۔ تو استاد سے انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ علم ٹھوس ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور وہ استاد جو کتاب و سنت پر چلنے والا ہو، صحیح عقیدے اور صحیح منہج کا ہو، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج والا ہو، اس سے انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو ٹھوس علم حاصل کرتا ہے، اور مضبوط اور کتاب و سنت کے علم حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس طریقے سے وہ گمراہی سے بچتا ہے۔ تو علماء کی قلت ہو جائے گی، کتابیں خوب عام ہوں گی۔ آج دیکھیں کیا نام ہے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، آپ دیکھیں کتنی کتابیں آپ کو نیٹ پر مل جائیں گی، کتنی کتابیں۔ اب تو زیادہ تر کتابیں نیٹ ہی پر رہتی ہیں، لوگ سرچ کرتے ہیں اور کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لکھنے والا کون ہے، کن کی سائٹ ہے، اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے، پختہ علم، تو گمراہ ہو جائے گا، ظاہر بات ہے۔ اور جہاں کچھ اسے صحیح باتیں ملیں گی، وہاں اکثر باتیں اسے غلط مل جائیں گی، کیونکہ دیکھیے جو باطل ہے وہ محتاج ہے حق کا، حق کی بیساکھی کے بغیر باطل دنیا کے اندر پنپ نہیں سکتا ہے۔ وہ باقاعدہ ان کی ایک سازش ہے، اور وہ کچھ باتیں صحیح لکھتے ہیں اور اکثر باتیں اس کے اندر غلط رہتی ہیں، اور انسان وہی صحیح بات کو یاد رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے اچھی سائٹ ہے، اور پھر اس سائٹ میں جاتا ہے، پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ باقاعدہ چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی مچھلی کا شکار کرتا ہے تو مچھلی کا شکار کرنے سے پہلے وہاں چارہ ڈالتا، مچھلیاں آتی ہیں، پھر مچھلیوں کو جال میں پھنساتا، پکڑتا ہے۔ وہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے، جو باطل پرست لوگ ہیں، یا جو سائٹیں باطل لوگوں کی ہیں اور گمراہ لوگوں کی ہیں، اہل بدعات کی ہیں، اہل شرک اور خرافات کی ہیں۔ آپ وہاں دیکھیں قرآن اور حدیث کی باتیں نظر آئیں گی، لیکن اس کے ذریعے سے وہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھیے بھائی ہمارے یہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ کتابت کی کثرت ہو جائے گی، کتابیں بہت زیادہ جو ہے عام ہو جائیں گی، لیکن جہالت بھی اس طریقے سے عام ہوگی۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو آج کے اس دور میں بطور خاص پوری ہو رہی ہے۔ آپ فیس بک پر چلے جائیے، کس قدر لوگ لکھ رہے ہیں، آپ جو ہے واٹس ایپ پر جائیے، اور جو بھی سوشل میڈیا ہے، بہت سارے ذرائع آج پیدا ہو گئے ہیں، تو اس طریقے سے لوگ وہاں پر لکھتے ہیں باقاعدہ اور اپنے افکار کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے
جو پوری ہو چکی ہے۔ لہذا کتابت کا عام ہونا یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ بری ہے کہ کتابت کے ذریعے سے انسان باطل کی اشاعت کرے۔ اگر حق کی اشاعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتاب و سنت کی باتوں کو عام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو عام کیا جاتا ہے، صراط مستقیم پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اگر یہ چیز ہو رہی تو الحمدللہ اچھی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور میں نے بتایا اس سے پہلے بھی کہ قیامت کی نشانی کا مطلب یہ نہیں کہ ساری نشانیاں غلط ہی ہیں، اس میں بہت ساری نشانیاں صحیح بھی ہیں، جیسے آپ کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، بیت المقدس کا فتح کرنا، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، مہدی علیہ السلام کا آنا، یہ سب اچھی نشانیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نشانی بیان کر دی گئی ہے وہ نشانی بری ہے، ان میں عام طور پر ایسا ضرور ہے، لیکن کچھ نشانیاں اچھی بھی ہیں۔ کتابت کی کثرت اگر اس کا استعمال غلط چیز میں ہوگا تو نقصان دہ ہوگا، یہ بری ہو جائے گی، لیکن اگر کتابت کا استعمال حق کی اشاعت کے لیے ہوتا ہے تو الحمدللہ اچھی چیز ہے، استعمال کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے الحمدللہ حق کی اشاعت بھی کی جا رہی ہے، اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، جو بھی ذرائع ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اگر اس کا استعمال حق کے لیے کریں گے تو چیز صحیح رہے گی، اور اگر غلط کے لیے کریں گے چیز غلط ہو جائے گی، تو فی نفسی وہ چیز غلط نہیں ہے، اس کے استعمال سے اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ اب یہی دیکھیے، آپ کو ہم فیس بک کے ذریعے سے الحمدللہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کی باتیں ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں، الحمدللہ اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایسے دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ہیں الحمدللہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں، سائٹیں ہیں، علماء کرام ہمارے ہیں، مقررین ہیں، مدرسین ہیں، الحمدللہ دعوتی مراکز ہیں، جہاں سے فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے الحمدللہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی سلف صالحین کے فہم کے مطابق نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ الحمدللہ اچھی بات ہے، یہ استعمال کرنا چاہیے اسے، یہ اللہ کی نعمت ہے، خیر کے کام کے لیے، بھلائی کے لیے، حق کے لیے۔ لیکن اگر اسی کو انسان غلط باتوں کے لیے استعمال کرے گا تو اس کا استعمال کرنا غلط ہوگا، نہ کہ یہ چیز کا وجود میں آنا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھ دے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔